ناظرین، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ والدین زندگی میں ہی کسی ایک بچے کی محبت میں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے باقیوں کو نظر انداز کر کے جائیداد کسی ایک کے نام کر دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے ایک بڑا ہی کمال فیصلہ آیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1969 میں ایک والد نے اپنے بیٹے کو پلاٹ گفٹ کر دیا۔ 31 سال بعد سن 2000 میں دوسرے بھائی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ معاملہ جب سپریم کورٹ تک پہنچا تو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے تو جرا میں مان لیا تھا کہ ہاں یہ گفٹ ہے، مگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے قانونی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ یہ گفٹ واقعی درست جی، اور قانون جو ہے وہ نیت سے زیادہ ثبوت پر چلتا ہے، اور عدالت صرف یہ نہیں دیکھ رہی کہ کس نے کیا کہا، بلکہ یہ دیکھ رہی ہے کہ طریقہ کار کیا تھا۔ اور ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک کاغذ لکھو اور کام ہو گیا، لیکن یہاں تو 2000 سے چلنے والے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 26 سال بعد آیا ہے، جس میں دوسرے بھائی کو بھی پلاٹ میں حصہ مل گیا۔ بڑی زبردست بات ہے، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے کہ اسلام میں اس بارے میں کیا احکامات ہیں، اور ہمارا قانون جو ہے یعنی کہ جو گفٹ کی صورت میں آپ دیتے ہیں اس معاملے میں کتنا سخت ہے۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، ماہر قانون بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ بھی اور مذہبی اسکالر مفتی بہرام شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کو شکریہ کہتے ہیں، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ امرین صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی، قانونی نقطہ دیکھ لیتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جی ہبہ یا گفٹ کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ اس کیس میں ثابت کرنے پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے یا دیا ہے کہ حالانکہ دوسرے بھائی نے جرا میں سے تسلیم بھی کر لیا تھا لیکن پھر بھی اس کو حصہ ملا؟ قانونی نقطہ بتائیے گا پلیز۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن 122 جو ہے پاکستان کا، وہ مینشن کرتا ہے گفٹ کو، گفٹ آف اے پراپرٹی۔ ہاویور جو آپ کا اسلامک ورژن ہے اس میں آپ کو ہبہ ہے، اور ہبہ میں بڑا فلیکسیبل دیا ہے۔ جب آپ اس چیز کو عدالت لے کے جاتے ہیں، عدالت آپ کے اوپر برڈن آف پروف مانگتا ہے۔ برڈن آف پروف یہ مطلب ہے کہ قانون شہادت کے اندر آپ نے صرف وٹنسز نہیں لے کے آنے، آپ نے صرف میوٹیشن نہیں دکھانی کہ جی انتقال میرے نام پہ ہوا ہے، آپ نے کریڈیبل ایویڈنس دکھانی ہے۔ کریڈیبل ایویڈنس کا یہ مطلب ہے کہ شک ہی نہ پیچھے رہ جائے کہ بھئی یہ پراپرٹی آپ کی صرف اور صرف آپ کو دی ہے۔ اور یہ آپ کا، اگر آپ آئین بھی دیکھیں تو آپ کا آرٹیکل 23 اور 24 رائٹ ٹو پراپرٹی کہتا ہے، اور پاکستان میں یہ رجحان بڑھ گیا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے، میں کہتی ہوں عورتوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہر گھر میں یہی پرابلم ہے کہ پراپرٹی کے اوپر۔ سو آئی تھنک یہ بہت اچھی ڈیسیجن irrespective of the gender، مگر یہ بہت ہی ضروری تھا کہ اس ٹائپ کی ڈیسیجن آئے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی والد صاحب کو میں نے دھیان رکھا تو جی سارا گھر میرا ہے اور بھائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ سو اس کے اوپر چاہیے، بہت لیٹ آئی ہے مگر میں بہت خوش ہوں کہ یہ آئی ہے۔ آئی تھنک اس کو 26 ایئرز لگ گئے تھے۔ یہ بہت اچھی ڈیسیجن۔ بالکل آپ اس فیصلے کو سراہ بھی رہی ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام میں والد کو اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن کیا شرعی طور پر ایک ہی وارث کو سب کچھ دے کر باقیوں کو محروم کرنا جائز ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بڑا ہی اہم موضوع اور بڑا ہی خاص اور بڑا حساس موضوع ہے، اور اس معاشرے میں ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے اور بڑی شدت سے اس کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ وراثت کے احکام کو جاننا، اس کو فرض علوم میں کہا جاتا ہے، اور علم المیراث کو علم الفرائض کے نام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ فرض علوم ہے اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وراثت کا جو حق ہے یہ کس کا ہے؟ جی یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ نے سب کے حصے مقرر کیے اور سب کے حصے ملیں گے اور سب کو دینا ہے۔ انسان زندگی میں کوئی شک نہیں کہ اپنے مال کا مالک ہے، اسے مکمل تصرف اور اختیار حاصل ہے، وہ جیسے چاہے جتنا چاہے جہاں خرچ کرے، لیکن اس نظریے سے کسی ایک کو دینا کہ باقیوں کو محروم کر دوں گا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں غالباً حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو خاص چیزیں جو ہیں وہ دینی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ نے اپنی جائیداد میں سے باقی بچوں کو بھی دینی ہیں یا نہیں دینی؟ وہ کہتے نہیں صرف یہ نعمان کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، صرف عدل سے کام لو، اگر دینا ہے تو سب کو ملحوظ رکھیں، کسی ایک کے فیور میں
باقیوں کو محروم کرنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسلام تو اتنی باریک بینی سے اس ہر مسئلے کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک شخص کے 10 بچے ہیں, اگر وہ ایک کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے, بوسہ شفقت, تو باقی 9 کو بھی بوسہ دے, کہ کسی کے دل میں احساس محرومی جو ہے وہ نہیں جاگنا چاہیے. اللہ پاک نے جہاں پر وراثت کے احکام بیان کیے وہاں پر ساتھ یہ بتایا یہ اللہ کی حدیں ہیں, اور حدر کا مطلب ہے اللہ کی حد. حد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارڈر لائن ہے, اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے. بالکل مفتی صاحب, اس پر عمل کرنا چاہیے, اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ کسی ایک کو نوازیں گے تو باقیوں میں آٹومیٹکلی حسد کی جو آگ ہے اب وہ جلنا شروع ہو جائے گی, اور پھر جس کو تحفہ دیا گیا, نوازا گیا والد کی جانب سے, اس سے پھر وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے بدلہ لیا جائے. نوازنے کے علاوہ اگر کسی سے زیادہ پیار بھی کریں نا تو وہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا انسیکیور ہو جاتا ہے, اور اسی طرح وہ چائلڈہڈ ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر نفرت بھی آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں ہو رہی ہوتی ہے. بیرسٹر امرین صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گی. اس کیس میں اگر ہم دیکھیں 31 سال بعد دعویٰ دائر کیا گیا ہے, اور قانونی طور پر ٹائم فریم یا لمیٹیشن کا جو اطلاق ہے ایسے خاندانی جائیداد کے مقدمات میں کس طرح سے ہوتا ہے, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ فیصلہ جی 26 سال میں ہوا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لا آف لمیٹیشن ہے جس پوائنٹ پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں, لا آف لمیٹیشن جو ہے وہ انہیریٹنس میٹر پہ, پراپرٹی فیملی پراپرٹی ڈسپیوٹس پہ نہیں لائے کرتا. تو وہ جو سن بھی رہے ہیں, اگر کوئی آپ کی ایسی پراپرٹی ہے جو پچھلے 10 سال سے آپ کے بھائی نے لے لی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ٹائم گزر گیا اور ابھی عدالت آپ کو انصاف نہیں دے گی. عدالت ڈیفینیٹلی انصاف دے گی, کیونکہ لمیٹیشن کا جو ایشو ہے وہ اس میں بڑا لینینٹ آپ کہ ججز اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. کیونکہ جو بات ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو ویسے لیگلی نہیں ملتا, شریعہ اللہ آپ کو دیتا ہے, یہ حق آپ کو دیا ہے, اور آپ اس چیز کو نہ کسی کا لے سکتے ہیں اس طریقے سے, ناجائز طریقے سے, اور آپ کو اس چیز کا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ کو ضرور اس سے لڑنا چاہیے. ایک یہ ضرور بات کہوں گی کہ پاکستان میں جو انفارمل فیملی اگریمنٹس وہ آئندہ سے اب نہیں ہوں گے. انفارمل فیملی اگریمنٹس کو باہر پھینکا جائے گا, کیونکہ یہ چیز اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے, یہ آپ کا ہے, اور یہ صرف جو ہے اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتی ہے آپ عدالت جائیں, اور انشاءاللہ آپ کو عدالت انصاف دے گی, اور یہ چیز صرف پیرنٹس بہن بھائیوں سب کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اوپر کی عدالت فیصلہ کرے گی, بلکہ اب نچلی عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی فیصلہ کریں گی اس پر. مفتی صاحب, وراثت کے قانون سے بچنے کے لیے ہبہ کا سہارا لے لینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے, کہ ایسی صورت میں وصیت یا گفٹ کی کوئی حد مقرر ہے؟ دیکھیں جی, اس حوالے سے سب سے پہلے یہ جو سوال ہے نا کہ ایک چیز سے بچنے کے لیے ایک اقدام کیا جائے, اس کے جواب میں بڑا ہی خوبصورت اردو ادب کا ایک شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ کام ہمارے کرنے والے نہیں ہیں, جو کام پہلے سے طے شدہ ہیں, بعد والے مسائل ہیں, بعد والے جو وراثت کا تعلق ہی وصال کے بعد ہے. انسان اگر اس لیے یہ سوچے کہ بعد میں کون کتنا لے گا کتنا نہیں لے گا, اور میں پہلے ہی کچھ کر دوں, اتنا کچھ کرنے کی بجائے وہ انہیں ایجوکیٹ کیوں نہیں کر رہا, انہیں تعلیم کیوں نہیں دی جا رہی, انہیں کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ چیز وراثت ہے, اس کو اس طرح تقسیم کرنا ہے, فلاں کا اتنا حصہ ہے, فلاں کا اتنا حصہ, لہٰذا اس لیے پہلے تقسیم کر دینا کہ کہیں قرآن کی آیتوں پر عمل نہ کرنا پڑے, یہ تو نیت ہی سراسر غلط ہے, اور یہ تو چیز ہی غلط ہے. البتہ کچھ لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے, مثبت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنی نگرانی میں اس لیے تقسیم کر رہے ہیں کہ بعد میں کوئی کسی کو محروم نہ کرے, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. المختصر یہ کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے وراثت میں سے کسی وارث کو آگ کرے, اس کو مائنس کرے, کسی کو یہ شرعی طور پہ حق حاصل ہی نہیں ہے. انسان وراثت سے محروم جو ہوتا ہے اس کی 2 بنیادی وجہیں, اپنے مورث کا وہ قتل کر دے, یا اس میں ملوث ہو جائے, یا وہ دین چینج کر لے. اس کے علاوہ کوئی تیسری ریزن نہیں ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا, میری خدمت نہیں کرتا, ایسے ہی نہیں کرتا, ویسے ہی نہیں کرتا. تو اس طرح کی وجوہ پر کسی کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا. اور اسی طرح ایک ہوتی ہے وصیت. کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اپنی خدمت گزاری کی وجہ سے کہ میرے جانے کے بعد یہ گھر میرے بیٹے کو دے دینا, یا ایسے کر دینا, یا ویسے کر دینا. تو شرعی نقطہ نظر یہ ہے
کہ وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا. وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ہر وارث کا حصہ آلریڈی مقرر ہو چکا ہے اور انسان غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ اس لیے وصیت کرتے ہیں جی میرا وارث محروم ہو جائے. اس نظریے سے وارث کو محروم کرنے کے لیے بھی وصیت کی گئی جائز نہیں ہوگی، اور انسان کو 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت اس کی اپلائی بھی نہیں ہوگی. اگر کسی نے کہا میرے جانے کے بعد میرا مال کسی ویلفیئر کو دے دینا، تو دیکھا جائے گا مال ہے کتنا، وارث کتنے ہیں، اور 1/3 سے زیادہ مال میں شرعی طور پہ اس کی وصیت جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی. اور اس نظریے سے وصیت کرنا کہ میں وارثوں کو کچھ نہیں دینا چاہتا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح اور خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے وارثوں کو کنگال چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے انہیں مالدار چھوڑ کے جایا جائے اور ان کے لیے مال رکھا جائے. انسان انہیں ایجوکیٹ کرے، تعلیم دے، تربیت ایسی کرے کہ اسے جو چیزیں خدشات لاحق ہیں. اور معاشرے کے اندر دیکھیں نا کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ فلاں نے مطالبہ کر لیا مال کی تقسیم کا، اور انسان کہہ دیتا ہے جی میری لاش سے گزرنا پڑے گا، تمہیں تعلق چاہیے یا پیسے چاہیے. یہ وہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے. اور یاد رہے اگر کوئی وارث معاف بھی کر دے تو یہ حق معاف نہیں ہو سکتا، وہ دینا ہی دینا ہے. البتہ اگر کوئی لے کے واپس کرے وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ لینے کے بعد کوئی بھی واپس نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں اس چیز کی تعلیم کو اجاگر کرنا چاہیے. ٹائم کی قلت ہے. بیرسٹر صاحبہ آپ کی جانب بھی آؤں گی. جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ جو وراثت ہے وہ وارث کا ہوتا ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے، جبکہ چیریٹی اگر کرنا چاہے کوئی تو قانونی نقطہ یہاں پر کیا کہتا ہے کہ کوئی والد ہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض ہے اور بیٹوں نے بہت تنگ کیا ہے. کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ بیٹوں نے اتنا تنگ کیا کہ باپ نے تنگ آ کر کہا کہ میں تو یہ اپنی ساری جائیداد وراثت میں جو ہے کسی کو چیریٹی کر رہا ہوں. تو اس میں قانونی نقطہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل آپ کو اوور آل یہی نظر آئے گا کہ جو یہ چیریٹی وغیرہ ہے وہ آپ اپنے لائف ٹائم کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ول وغیرہ جو ہے اس کی ایکسیکیوشن بالکل ہو ہی نہیں سکتے. مگر یہ جو ہبہ ہے، ہبہ کے لیے یہ جو آپ گفٹ اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں ان فارم آف چیریٹی، یا اس کے جو اس بچے کے لیے جو جس نے دھیان رکھا ہے دوسرے نہیں دھیان رکھ رہے، اس کیس میں پھر آپ کے پاس کچھ لیگلی کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم ایک ویلڈ گفٹ ڈیڈ جو ہے اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں چاہیے. 2 وٹنسز آپ کے پاس ہمیشہ کم از کم you should have witnesses. اس کے علاوہ پوزیشن آپ کو دکھانی بہت ضروری ہے. ریکارڈ انتقال جو ہوا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی، وہ ایکچولی پراپرلی ہوا ہے. اور لاسٹلی یہ بالکل ٹھیک ہے. امرین صاحبہ بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بحث ختم ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست موضوع ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے 26 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے اور یقیناً یہ ایگزامپل بن چکا ہے، اور باقی کیسز میں بھی اس فیصلے کا حوالہ دیا جائے گا جو کہ نچلی عدالتوں کے لیے بھی قابل قبول. بالکل، یعنی کہ اب عوام جو ہے عدالتوں پر یقین رکھیں. اکثر کہا جاتا تھا جی بس اوپر کی عدالت سے فیصلہ ملے گا، واقعی اب نیچے کی عدالتوں سے بھی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے.